یہ بات ہے 1977 کی اور سب سے بڑا چیلنج تھا یہ بہت بڑی پہاڑی جس کو کیٹو کہتے ہیں۔ 3 جاپانی اور ایک پاکستانی کوہ پیما تھکے ہوئے تھے، آکسیجن بھی بہت کم تھی، لیکن صرف جذبہ تھا اپنے وطن کا جھنڈا لہرانے کا، جو ایک کوہ پیما کو پہاڑی کی چوٹی تک لے گیا۔ اس سال اشرف امان پہلے پاکستانی بنے جنہوں نے کیٹو سر کیا، جو کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی چوٹی ہے۔ اشرف امان اور جاپانی کوہ پیما نے یہ اعزاز بھی حاصل کیا کہ یہ دوسری ٹیم تھی جس نے کیٹو کو سر کیا۔ کیٹو کی بلندی 8611 میٹر ہے، جو کہ قراقرم رینج میں آتی ہے، اور اس کو سر کرنے کے لیے زیادہ تر ابروزی اسپر روٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جاپان نے تو اپنے ملک میں اس دن کی خوشی منانے کے لیے چھٹی بھی کر دی تھی۔ اشرف نے کیٹو سر کرنے کے بعد سب سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ گایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکا کہ یہ بہت ہی ایموشنل لمحات تھے۔ اگر اوپر جانا مشکل تھا تو نیچے آنا اور بھی مشکل تھا۔ ہمارے 2 ساتھی جلد نیچے چلے گئے، پر ایک بوٹل نیک پر آ کر تھک گیا تھا۔ اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ نیچے آئے۔ اشرف امان کہتے ہیں کہ میں اس کو وہاں ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا یہ مر جائے گا۔ اشرف نے اس کو اٹھایا اور رسیوں کی مدد سے وہ مشکل رستے پر نیچے آئے۔ جب وہ کیمپ میں پہنچے تو اشرف نے دیکھا کہ ہم میں سے ایک آدمی یہاں رہ سکتا ہے کیونکہ زیادہ جگہ نہیں تھی، تو پھر نیچے کی طرف چل پڑا تاکہ نچلے کیمپ میں آرام کر سکے۔ رات ہو چکی تھی اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے کیمپ لائٹ کا استعمال کیا، پر کچھ دیر بعد لائٹ خراب ہو گئی اور اشرف نے سارا رستہ مکمل تاریکی میں طے کیا۔ بہت مشکل کے بعد اشرف دوسرے کیمپ پہنچے۔ اشرف کو فروسٹ بائٹ کا تب پتہ چلا جب وہ بیس کیمپ پہنچا۔ تب اس نے دیکھا تو اس کے پاؤں جل گئے تھے۔ تب اس کو یاد آیا کہ اس کے دوست نے کہا تھا کہ جو بھی اس پہاڑ پر جاتا ہے اس کے پاؤں جل جاتے ہیں۔ مجھے پتا تھا یہ ہونے والا ہے۔ اس وقت کلائمبرز کے پاس تھرملز، سٹرڈی بوٹس اور اچھے ایکوپمنٹس نہیں ہوتے تھے، مگر اشرف امان کہتے ہیں کہ سمٹ کے دوران ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس وقت ایک الگ جذبہ ہوتا ہے اور اس جذبے کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کامیاب سمٹ کے وقت اشرف امان کو فروسٹ بائٹ نے جکڑ لیا تھا، جس سے ان کی زندگی پوری طرح تبدیل ہو گئی۔ میرے پاس اچھے ایکوپمنٹ نہیں تھے تو مجھے فروسٹ بائٹ ہو گیا۔ جب میں نیچے گیا تو میرے ایک ماؤنٹینئر نے میری صحت کے بارے میں پوچھا اور فروسٹ بائٹ کا۔ میں نے کہا میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، میں نے کچھ گھنٹوں سے کھایا پیا نہیں تھا، تو میں بہت زیادہ بھوکا تھا۔ جب میں ٹینٹ کے پاس پہنچا تو میں نے ٹینٹ کھولا، اندر گیا اور کریمپون اتارا۔ ایک بہت بہترین استاد وہاں تھا جس نے میرے بوٹ اتارے۔ پھر اس نے میرے پاؤں کی حالت دیکھی تو وہ جل چکے تھے۔ میرا ایک پاؤں پورا جل گیا تھا جبکہ دوسرے پاؤں کے ناخن جل گئے تھے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں واپس بیس کیمپ گیا۔ وہاں کیپٹن شیر خان اور نذیر صابر تھے اور کچھ ہائی پورٹر بھی تھے جنہوں نے میری دیکھ بھال کی۔ اس وقت ہیلی کاپٹر نہیں تھا تو میں پھر چلتا رہا۔ مجھے ایک جیپ ملی جس پہ میں داسو گیا، پھر وہاں سے سکردو پہنچا۔ وہاں سے مجھے پنڈی منتقل کیا گیا بذریعہ جہاز۔ مجھے وہاں سی ایم ایچ میں داخل کیا گیا۔ آپریشن کے دوران مجھے باندھا تو ڈاکٹر نے کہا اس کو اچھی طرح باندھو، یہ ماؤنٹینئر ہے، ہلے گا، تو انہوں نے میری انگلیاں کاٹ دی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر پہنچا جہاں میرے والد میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں اپنے والد سے ملا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میرے والد فوت ہو گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے مجھے گلے لگایا اور اچھی طرح ملے تھے۔ اشرف کو ہائی کلائمبنگ سے روک دیا گیا تھا، پر وہ ریسکیو مشنز میں شامل ہوتا رہا۔ 1980 میں پاکستان، چائنا اور برطانیہ کے سائنسدان ایک ایکسپیڈیشن پہ آئے تھے۔ ایک برٹش اور 2 پاکستانی ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ ان میں سے برٹش وہاں گر گیا اور پھنس گیا، تو اس کے چیف سر جان لارڈ ہنٹ نے مجھے کہا کہ اشرف کین یو ہیلپ می؟ میں نے کہا مجھے 10 منٹ دو۔ میں اپنا سامان اٹھایا، بوٹ پہنے اور آ گیا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے خرکند گئے۔ آگے ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا تھا تو مجھے آگے پیدل جانا تھا۔ وہ برٹش کلائمبر اب تک مر چکا تھا، ہم کو اس مرے ہوئے برٹش کو واپس لانا تھا۔
میں نے رسی لگائی اور ایک برٹش کلائمبر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس جگہ تک پہنچ گئے۔ ہم اس کو واپس نہیں لا سکے کیونکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ہم اس کو وہیں دفن کیا اور واپس آ گئے۔ ماؤنٹینئرنگ از ان مائی بلڈ۔ اشرف امان کو ہمالیین ٹائیگر کا خطاب دیا گیا تھا جرمن حکام سے جب اشرف نے ان کے ساتھ ناگا پربت سر کیا تھا، اور تب وہ میٹرک میں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جوان، متحرک اور پھرتیلا تھا اور وہ لوگ مجھ سے کافی خوش تھے۔ پہاڑوں پر چڑھنا میرے خون میں تھا۔ اس کے گھر کے 6 افراد اس کے ساتھ ناگا پربت پر اس وقت گئے تھے 1953 میں۔ اشرف امان کہتے ہیں کہ بچپن میں وہ 3 دن پیدل سفر کرتے تھے گلگت جانے کے لیے، جہاں وہ ایک اسکول میں پڑھتے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے۔ اب ہمالیین ٹائیگر اپنا زیادہ تر وقت کوپیما کو تیاری کرواتے ہیں اور پاکستان کی بلند چوٹیاں غیر ملکی سیاحوں کو دکھاتے ہیں۔ ان کی ایک ٹورسٹ کمپنی بھی ہے جس کا نام ایڈونچر ٹورز آف پاکستان ہے، جو کہ اسلام آباد میں ہے۔ محمد علی ستپارہ بھی اشرف امان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ کہتے ہیں اب میرا مشن ہے کہ پاکستان کے خوبصورت پہاڑ دوسرے سیاحوں کو دکھاؤں۔ اشرف امان کو برٹش سٹیزن شپ بھی اور گرین کارڈ بھی آفر ہوا تھا، پر انہوں نے منع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میرے پیرنٹس نے مجھے وطن سے محبت سکھائی ہے۔ اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ کریں اور میرے چینل معلومات کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔